بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ غصے کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی کو غصہ آ جائے تو کیا اثرات نمودار ہوتے ہیں۔ بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ جب کسی آدمی کو غصہ آتا ہے تو کیا اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 1، رنگ متغیر ہو جانا، یہ رنگ بدل جانا، کندھوں پر کپ کپی طاری ہونا، اپنے افعال پر قابو نہ رہنا، حرکات و سکنات میں بے چینی کا پایا جانا، نیز کلام کا مضطرب ہو جانا، یعنی کلام بات صحیح نہ ہونا، یہاں تک کہ باچھوں ہونٹوں کے سروں سے جھاگ نکلنے لگتا ہے، آنکھوں کی سرخی حد سے بڑھ جاتی ہے، نتنے پھول جاتے ہیں، بلکہ ساری صورت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غضبناک شخص اس حالت میں اپنی ہی شکل دیکھ لے تو شرم کے مارے اپنی خوب شکل کو بدصورتی میں تبدیل پا کر خود بخود ہی اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ کسی بھی انسان کی ظاہری حالت اس کی باطنی کیفیت کا عکاس ہوتی ہے۔ لہذا جب باطنی کیفیت ہی بری ہوگی تو ظاہری حالت بھی اسی برائی پر پروان چڑھے گی۔ لہذا ظاہر کی تبدیلی حقیقت میں باطن کی تبدیلی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ زبان پر غصے اور غضب کے اثرات اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ اس سے بری باتیں نکلتی ہیں، مثلاً ایسی فحش اور گندی گالیاں وغیرہ جن سے ہر صاحب عقل انسان کو حیا آتی ہے۔ ایسی گفتگو کرنے والے شخص کو غصے کے وقت اپنی باتوں پر قابو نہیں رہتا، بلکہ اس کے الفاظ بھی بے ضبط اور خلط ملط ہو جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، غلط ہو جاتے ہیں، پھر نوبت مار پیٹ بلکہ قتل و غارت گری تک جا پہنچتی ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص بدلہ نہ لے سکتا ہو تو وہ اپنا غصہ خود ہی پر نکالنے لگتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا، اپنے آپ کو، دوسروں کو، یہاں تک کہ جانوروں اور دوسری اشیاء تک کو مارنے یا توڑنے لگتا ہے، بلا وجہ پاگل شخص کی طرح بھاگنے لگتا ہے اور بعض اوقات زمین پر گر جاتا ہے اور حرکت تک نہیں کر سکتا، بلکہ غضب کی زیادتی کی وجہ سے اس پر غشی کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔ دل پر اس کے اثرات یہ مرتب ہوتے ہیں کہ جس پر غصہ ہو اس کے خلاف دل میں کینہ اور حسد پیدا ہو جاتا ہے، بغض پیدا ہو جاتا ہے، اس کی مصیبت پر خوشی کا اور خوشی پر غم کا اظہار کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو خوشی ہو تو غم ہو جاتا ہے اور کسی غمی ہو تو خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا داد فاش کرنے، دامن عزت چاک کرنے اور مذاق اڑانے کا عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی برائیاں ایسی ہیں جن کا سبب غصہ بنتا ہے، یعنی جس کی وجہ غصہ بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بے جا غصہ ایک مذموم صفت ہے، اور غصے کی حالت میں انسان قطع تعلق کرتا ہے، انتقامی کارروائیاں کرتا ہے، یعنی تعلق کسی سے توڑ دیتا ہے اور بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے اور مغضوب علیہ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے بلکہ صبر کرتے ہوئے غصہ پی جائے اس کے لیے بڑا اجر و ثواب ہے۔ شیخ طریقت میر اہل سنت بانی دعوت اسلامی علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ اپنے سالے غصے کا علاج کے صفحہ نمبر 9 پر غصے کا ایک علاج یہ بھی فرماتے ہیں کہ غصہ پی جانے اور درگزر سے کام لینے کے فضائل سے آگاہی حاصل کرے۔ جب کبھی غصہ آئے تو ان فضائل پر غور و فکر کر کے غصے کو پینے کی کوشش کرے۔ غصہ پینے والوں کے لیے جنت کی بشارت انہیں سنائی گئی ہے۔ تو بیٹے بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔